کیا واقعی زمین کے کنارے پر کوئی ایسا پہاڑ موجود ہے جو زمرد سے بنا ہوا ہے، جس کے اس پار ایسی مخلوقات بستی ہیں جو آج تک انسانی آنکھ سے پوشیدہ ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوکاف وہی دیو ملائی مقام ہو جہاں جنات بستے ہیں، جہاں کے دروازے صرف خاص لوگوں پر کھلتے ہیں؟ کیا یہ وہی پہاڑ ہے جس کا ذکر صوفیہ کی تعلیمات میں، قدیم اسلامی روایات میں اور جدید سائنسی نظریات میں مختلف انداز سے ملتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عقل کو خیریت میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوکاف محض ایک داستان ہے تو کیوں صدیوں سے یہ ذکر تاریخ، مذہب، تصوف اور فلسفے میں بار بار آتا رہا ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو کیا ہم کسی دن اس تک پہنچ سکیں گے؟ آج ہم اس پراسرار اور دیو مالائی پہاڑ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اسلامی روایات، صوفیانہ تشریحات، قدیم حکایات اور جدید سائنسی نظریات کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوکاف کیا ہے، یہ کہاں واقع ہے اور اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن میں سورہ کہف کا ذکر موجود ہے۔ کئی مفسرین کا ماننا ہے کہ اس حرف کے ساتھ کوکاف کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ابن عباس، ابن جریر اور ابن منظر جیسے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے گرد ایک عظیم سمندر تخلیق کیا اور اس کے پار ایک پہاڑ بنایا جسے کوکاف کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ زمین کو ایک دائرے میں گھیرے ہوئے ہے اور روایات کے مطابق دنیا کا آسمان اسی پہاڑ پر قائم ہے۔ ابراہیم حقی جیسے اسلامی دانشوروں نے اپنی کتاب معرفت نامہ میں اس کا ذکر یوں کیا ہے کہ زمین کی تمام پہاڑی سلسلے کوکاف سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان پہاڑوں کی جڑیں ایک ایسے فرشتے کے ہاتھ میں ہے جو زمین میں زلزلوں کا ذمہ دار ہے۔ جب بھی اللہ کسی بستی کے لوگوں کو تنبیہ دینا چاہے تو یہ فرشتہ زمین کی ان رگوں کو ہلا دیتا ہے۔ دیگر روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کوکاف کے اس پار ایک ایسا سمندر ہے جو 7 سمندروں میں سب سے چھوٹا ہے اور اس کے کنارے پر اللہ نے ایک عظیم الجثہ سانپ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ سانپ قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہے گا۔ اگر ہم صوفیہ کی کتب کو کھنگالیں تو کوکاف کا ایک اور ہی مفہوم نکلتا ہے۔ صوفی بزرگوں کے مطابق کوکاف کوئی مادی پہاڑ نہیں بلکہ ایک روحانی سرحد ہے جو عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے درمیان حائل ہے، یعنی مادی دنیا اور روحانی دنیا کے درمیان حائل ہے۔ بزرگوں کا ماننا ہے کہ جو بھی اس روحانی پہاڑ کو عبور کر لے وہ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی صوفیہ نے اپنے روحانی سفر میں کوکاف کو ایک علامتی پہاڑ کے طور پر بیان کیا جو انسان کی ذات کے اسرار اور روحانی ترقی کی علامت ہے۔ بیدالزماں سعید نورسی اپنی کتاب محکمات میں لکھتے ہیں کہ کوکاف ایک ایسا مقام ہے جو عالم مثال، عالم ارواح اور مادی دنیا کے درمیان موجود ہے۔ اس کا ایک حصہ مادی دنیا کی طرف ہے جبکہ دوسرا حصہ روحانی دنیا کی جانب کھلتا ہے۔ قدیم فارسی، عربی اور ترک ادب میں کوکاف کا ذکر اکثر ایک پراسرار اور ناقابل تسخیر پہاڑ کے طور پر ہوتا ہے۔ فارسی داستانوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کوکاف پر ایک پرندہ رہتا ہے جسے سمیرغ یا عنقا کہا جاتا ہے۔ یہ پرندہ انسانی زبان سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بادشاہوں کا رہنما ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سمیرغ اتنا بڑا ہے کہ اپنے پنجوں میں ہاتھی تک اٹھا سکتا ہے۔ اس کے پروں کی چمک سونے کی مانند ہے۔ ترک روایات میں اسے عنقا کہا گیا ہے جبکہ عربی قصوں میں اسے عنقائے مغرب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ قدیم روایات میں کہا گیا ہے کہ کوکاف کے اس پار ایسی زمینیں ہیں جو عام انسانوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ ان میں سے ایک سونے کی، 70 چاندی کی اور 7 مشک سے بنی ہوئی ہے اور ہر ایک زمین کا رقبہ 10,000 دن کی مسافت جتنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوکاف کے اس پار جنات کی ایک وسیع سلطنت آباد ہے
جہاں ان کے بادشاہ حکومت کرتے ہیں اور ان کے عجائب و غرائب دیکھنے والے عقل دنگ رہ جاتے ہیں۔ قدیم عرب روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے جادوگر، اولیاء کرام، صوفیاء کرام نے کوکاف تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر وہاں جنات کی غیر مرئی دیوار نے انہیں آگے بڑھنے نہ دیا۔ کچھ صوفیانہ روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے جنات کو قابو میں رکھنے کے لیے کوکاف کے اس پار ایک قلعہ تعمیر کروایا تھا، جہاں ایسے جنات قید کیے گئے جو انسانوں کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ کچھ کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ضائع ہوئی تھی اور ایک جن نے اسے چرا لیا تھا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کچھ وقت کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ جدید تحقیق میں پیرلل یونیورس یا متوازی کائناتوں کے نظریات کافی مشہور ہو رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ممکن ہے کہ ہماری دنیا کے ساتھ کئی اور جہان بھی موجود ہو جو ہمارے مادی قوانین سے آزاد ہیں۔ کچھ محققین کا ماننا ہے کہ جنات کا تعلق انہی متوازی جہانوں سے ہے، اور کوکاف شاید وہ مقام ہے جہاں ان کی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق بعض مخصوص روحانی مقامات پر اگر کوئی خاص وقت پر جائے تو وہ جنات کی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے، مگر وہاں سے واپسی ممکن نہیں رہتی۔ اگر کوکاف کا ذکر صرف اسلامی روایات میں ہوتا تو شاید ہم اسے صرف مذہبی نظریہ سمجھ کر چھوڑ دیتے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کی تقریباً ہر قدیم تہذیب میں ایک ایسے پہاڑ کا ذکر ملتا ہے جو زمین کی آخری حد پر واقع ہے اور جہاں غیر معمولی مخلوقات رہتی ہیں۔ یونانی دیو مالائی کہانیوں میں اولمپس کا ذکر ملتا ہے جو دیوتاؤں کا مسکن تھا۔ نورس روایات میں اسگارڈ کا ذکر ملتا ہے جو ایک ایسی جگہ تھی جہاں انسان براہ راست نہیں جا سکتے تھے۔ ہندو مت میں میرو پہاڑ کو آسمانی دنیا کا دروازہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ کوکاف کا تعلق کسی اور دنیا یا شاید کسی دوسرے سیارے سے ہو سکتا ہے۔ جدید دور میں جب UFOs اور خلائی مخلوقات کا نظریہ مقبول ہوا تو کچھ نظریہ سازوں نے یہ تصور پیش کیا کہ ممکن ہے کہ کوکاف کسی ایسے مقام پر ہو جہاں زمین اور کسی دوسری خلائی تہذیب کے درمیان رابطہ ممکن ہو۔ کچھ محققین اس نظریے کی تائید اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ دنیا کے کئی مقامات پر UFOs اکثر پہاڑی علاقوں میں نظر آتے ہیں۔ پاکستان، ایران، ترکی اور وسطی ایشیا کے وہ علاقے جہاں کوکاف کا تصور پایا جاتا ہے، وہاں UFOs کی موجودگی کی بہت سی رپورٹس سامنے آئی ہیں۔ آج کی جدید سائنسی تحقیقات میں 11 ڈائمینشنز کا نظریہ پایا جاتا ہے، جس کے مطابق ہمارا کائناتی وجود صرف 3 یا 4 ڈائمینشنز تک ہی محدود ہے، جبکہ باقی ڈائمینشنز ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر برزخ، جنت اور جہنم موجود ہے تو وہ انہی ڈائمینشنز میں ہو سکتے ہیں۔ کیا کوکاف بھی کسی ایسی ہی پوشیدہ ڈائمینشنز میں موجود ہے؟ کیا ممکن ہے کہ کسی دن انسان اپنی سائنسی ترقی کے ذریعہ ان پوشیدہ دنیاؤں تک پہنچ جائے؟ یا پھر یہ سب کچھ صرف ایک دیو مالائی تصور ہے جو انسانی تخیل کی پیداوار ہے؟ کوکاف کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک دیو مالائی داستان ہے یا واقعی ایسی کوئی حقیقت اس کے پس پردہ موجود ہے؟ سچائی یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی حتمی طور پر یہ نہیں جان سکا کہ کوکاف کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ اسے حقیقی پہاڑ مانتے ہیں جو زمین کے کنارے پر کسی نامعلوم مقام پر موجود ہے۔ کچھ اسے ایک روحانی مقام سمجھتے ہیں جو صرف صوفیہ اور عارفین پر ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ ایک علامتی سرحد ہے جو عالم ناسوت اور عالم ملکوت کے درمیان قائم ہے، اور کچھ کے مطابق یہ ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ اور اس کے منتخب بندے ہی جان سکتے ہیں۔ لیکن جدید تحقیق
اور پرسرار مظاہر کی روشنی میں کوکاف کو محض ایک خیالی داستان قرار دینا بھی اتنا آسان نہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا کوکاف حقیقت میں موجود ہے یا محض ایک دیو مالائی تصور ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہم مزید ایسے ہی دلچسپ اور پرسرار موضوعات پر ویڈیوز بناتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حافظ۔